اور یہ برائیاں بتا رہی ہیں، یہ فتنے بتا رہے ہیں، یہ فواحش بتا رہے ہیں، یہ منکرات بتا رہے ہیں، یہ شر و فساد بتا رہے ہیں کہ اس کائنات کا زوال یقینی ہے، وہ دن دور نہیں ہے جب کائنات چورا چورا ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، نہ یہ زمین رہ جائے گی، نہ یہ آسمان رہ جائے گا، نہ مکین ہوں گے، نہ مکان ہوں گے، نہ چنی ہوں گے، نہ چنا ہوں گے، ہوگا اگر تو صرف اللہ ہوگا۔ ساری چیز فنا کے گھاٹ اتار دی جائے گی۔ یہ جو بے حیائیوں کا اور فتنوں کا ایک سیلاب آ گیا، کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جا رہی؟ چوری نہیں ہے، کہ زناکاری نہیں ہے، کہ سود خوری نہیں ہے، کہ رشوت ستانی کا بازار گرم نہیں ہے، کہ امانتوں میں خیانتیں نہیں ہو رہی ہیں، کہ بیانی کا دور دورہ ہے، قتل و غارت گری ہے، ظلم و زیادتی ہے، چوری ہے، عیاری ہے، مکاری ہے، ساری برائیاں بدرجہ اتم ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ تو یہ برائیاں بتا رہی ہیں کہ کائنات کا زوال بالکل قریب ہے۔ تقریباً 1450 سال پہلے قرآن نے کہہ دیا تھا اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، اور آپ نے خود فرمایا بعثت انا والساعة كهاتين، واشار باصبعيه السبابة والوسطى، مجھے نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا اس حال میں کہ میرے اور قیامت کے بیچ میں بس اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا اس شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی۔ کتنا فاصلہ ہے؟ اب یہ فاصلہ اور بھی کم ہو گیا، اب ہم اور آپ قیامت سے بہت قریب آ چکے ہیں۔ دیکھیے قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ کے وہاں قیامت کا علم ہے، لیکن کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی تھی کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی۔ اور بنیادی طور پہ قیامت کی نشانیوں کو دو حصوں میں، دو بھاگ میں بانٹا جاتا ہے، دو پارٹ میں۔ ایک تو علامات الساعہ الصغریٰ کہا جاتا ہے، قیامت کی چھوٹی نشانیاں، اور علامات الساعہ الکبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں۔ دیکھیے قیامت کی چھوٹی نشانیاں جو ہے نا 100 سے بھی زائد ہے، اور تقریباً ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی۔ چند ایک نشانیوں کے بارے میں ابھی تک علماء یہ فیصلہ نہیں کر پائے ہیں کہ یہ نشانی ظاہر ہوئی یا نہیں، اور وہ نشانیاں انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں، اور اپنے وقت پہ وہ نشانیاں بھی ظاہر ہو کے رہیں گی۔ میرے بھائیوں قیامت کی چھوٹی نشانیاں تقریباً ساری کی ساری ظاہر ہو چکی ہیں۔ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا نزول ہوگا، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا غلبہ ہوگا، شراب نوشی عام ہو جائے گی، زنا کاری بدکاری عام ہو جائے گی۔ ابھی آپ کو شبہ ہے یہ جو پریڈکٹ اور جو پیشین گوئی ہمارے نبی نے کی تھی، اللہ اکبر، آج دیکھ لیجئے کتنی کثرت سے لوگ شراب پی رہے، نام بدل رہے، ٹائٹل بدل رہے۔ اب شراب تو شراب ہے، چاہے آپ وائن نام رکھ دو اور روح افزا بول دو، کچھ بھی بول دو، شراب تو شراب ہے۔ تو شراب پی جائے گی اور کثرت سے پی جائے گی، اور زناکاری بدکاری کا ضرور ہوگا۔ کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ
यस्तहिल्लून الحر والحریر، ان قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے زناکاری کو عام کر لیں گے، ریشم پہننے کو حلال کر لیں گے، زناکاری کو حلال کر لیں گے، ریشم پہننے کو حلال قرار دے دیں گے۔ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، شراب کو لوگ حلال کر لیں گے، گانے بجانے کے آلات کو لوگ حلال کر لیں گے۔ آج گانے بجانے کے آلات، ہاں ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، پرانے زمانے میں گانا سننا اتنا آسان نہیں تھا۔ جو 60 70 80 سال کے ہیں، پہلے کوئی ایک ریڈیو ٹرانزیکشن لاتا تھا تو پورا گاؤں اکٹھا ہوتا تھا۔ ابھی کوئی لتا منگیشکر گائے گی اور محمد رفیع کا گانا آئے گا تو پورے گاؤں والے جمع ہو کے سنتے تھے۔ ہاں میرے بھائیو، حالات بدل گئے، ٹی وی VCR کا زمانہ آ گیا، اور آج حالت یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی چپ میں، چھوٹی سی میموری میں سینکڑوں گانے بھرے ہوئے ہیں، سینکڑوں فحش فلمیں بھری ہوئی ہیں۔ آج ہمارا نوجوان دکان میں ہے تو گانا سن رہا ہے، مکان میں ہے تو گانا سن رہا ہے، سارا میں ہے، بیابان میں ہے، کھیت میں ہے، کھلیان میں ہے، زمین میں ہے، آسمان میں ہے، کانوں میں ایئر فون پھنسے ہوئے ہیں، گانا سن رہے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ آواز دے رہے ہیں، دوائی کے لیے پکار رہے ہیں، کسی حاجت ضرورت کے لیے بلا رہے ہیں، بچے کانوں میں ایئر فون ٹھوس کے گانے سن رہے ہیں، گانا سننے سے فرصت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان قریب وہ زمانہ آئے گا لوگ گانے کو حلال کر لیں گے، کثرت سے گانے والیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ہاں آپ دیکھ لیجئے، پہلے جو گانا گاتی تھی نا، یا جو لوگ گانا گاتے تھے ان کو کیا بولتے تھے؟ بھاڑ کہتے تھے ہمارے۔ ہاں یہ نچنیا ہے، یہ بجنیا ہے، بہت گری نگاہ سے لوگ دیکھتے تھے ناچنے اور گانے والوں کو۔ ہاں کہیں بھاڑ بولتے تھے، کہیں کچھ بولتے تھے، کہیں اب اس کو لوگوں نے ایک ثقافت کا نام دے دیا۔ ہاں اور لوگوں نے آج اسٹیج سجانے شروع کر دیے۔ آج یہ مکاتب کو چھوڑ دیجئے، ابھی ہمارے شیخ کہہ رہے تھے یہ مکتب کو آپ معمولی مت لیجئے گا، آپ چلے جائیے جن کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جہاں چمک ہے، دمک ہے، جو لوگ اپنا اینول فنکشن منانے کے لیے 10-20 کیا پورے ایک مہینے کی تعلیم برباد کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد بڑے خوبصورت ہال کو بک کیا جاتا ہے اور وہاں پہ ہال سجا کر کے آج مسلمانوں کے بچے اور بچیوں کو نچایا جاتا ہے، گوایا جاتا ہے، اور ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسٹیج پہ ناچ رہا ہے، ہماری بچی ناچ رہی ہے۔ یہ مکاتب جو چل رہے ہیں، یہاں ایمان و عقیدہ گھول گھول کر پلایا جاتا ہے، یہاں کتاب و سنت کا درس دیا جاتا ہے، آپ کے بچے کے سینے میں 30 پارہ قرآن کو محفوظ کرایا جاتا ہے، اور ان کے ایمان کو اتنا مضبوط کر دیا جاتا ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کر فتنوں کی آندھیاں چلتی ہیں تو چلتی رہے، حوادث آئے تو آتے رہے، لیکن ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئے گی۔ یہ کمال ہے یہ مدارس اسلامیہ کا۔ یہ ٹوٹے پھوٹے اسٹیج کو آپ ہلکے میں مت لیجئے گا۔ میرے بھائیو، ہم ممبئی شہر میں رہتے ہیں، ایسے عالی شان حال وہاں پہ بک کیے جاتے ہیں، آپ کی نگاہیں چوندھی آ جائیں گی، لیکن تعلیم کے نام پہ قسم اللہ کی مافیا، لٹیرے اور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آج گانے بجانے کے آلات کا ظہور ہو چکا ہے۔ کائنات کے امام کی جو نشانی آپ نے بتائی تھی وہ پوری ہو گئی، لیکن گانے بجانے کو نوجوانوں اتنا آسان نہیں سمجھنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یخسف اللہ بہم الارض، اللہ انہیں زمین میں دھسا دے گا، وَيَجْعَلْ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ان کی شکلوں کو مسخ کر کے سور اور بندر اللہ بنا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، کتنی نشانیاں آپ نے بتائی تھی، قیامت سے پہلے یہ سب نشانیاں ظاہر ہوں گی، ایک ایک کر کے ساری نشانیاں ظاہر
ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے، ان بین یدی الساعۃ لایاما، قیامت سے پہلے ایسے ایام آنے والے ہیں، ینزل فیہا الجہل، جہالت کا نزول ہوگا، ویرفع العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور میرے بھائیو، اللہ علم کو سینوں سے کھرچ کر نہیں اٹھاتا ہے، علماء اٹھا لیے جاتے ہیں، انہی کے ساتھ علم اٹھ جاتا ہے، علم چلا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، حرج کی کثرت ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا القتل، القتل، ناحق لوگ ایک دوسرے کا خون بہا دیں گے۔ ابھی بھی آپ کو شبہ ہے 100-200 کے لیے لوگ ایک دوسرے کا مرڈر کر دیتے ہیں۔ بچے گلی میں کھیلتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے، بڑوں تک نوبت آتی ہے اور پتہ چلا قتل ہو جاتا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا لا تذهب الدنیا، او میرے بھائیو، دنیا کا زوال نہیں ہو سکتا، دنیا ختم نہیں ہو سکتا، حتی یاتی یوم، جب تک کہ وہ دن نہ آ جائے، لا یدری القاتل فیما قتل، قاتل کو نہیں معلوم کیوں مارا، ولل مقتول فیما قتل، مقتول کو نہیں معلوم کیوں مارا گیا۔ معمولی معمولی باتوں کے لیے ایک دوسرے کا لوگ خون بہا دیں گے۔ مقصد یہ ہے، میں قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں جاؤں گا تو بات طویل ہو جائے گی۔ دیکھیے چھوٹی نشانیاں تقریباً ساری ہو چکی ہیں، چند ایک کے بارے میں نے کہا ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے، وہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اس وقت دنیا امام مہدی کے انتظار میں ہے۔ کون سے مہدی؟ جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، چوڑی پیشانی ہوگی، ستواں ناک ہوگی۔ جب دنیا ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی تو اللہ حضرت امام مہدی کو دنیا میں بھیج دے گا۔ میرے بھائیوں، امام مہدی کا جب ظہور ہوگا، یہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کا نقطۂ آغاز ہوگا امام مہدی کا نزول۔ جب امام مہدی دنیا میں تشریف لے آئیں گے، اب آپ 10 نشانیاں گن لیجئے اور یاد کر لیجئے اور گرہ لگا لیجئے، 10 نشانیاں پوری ہوں گی، کائنات کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ امام مہدی آئیں گے، انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ، جنہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے، حضرت عیسیٰ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ ہی کے زمانے میں دجال آئے گا۔ تمہیں کیا معلوم دجال کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت سے لے کر جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوگا۔ ایک ہاتھ میں پانی کی نہر لے کے پھرے گا، دوسرے ہاتھ میں روٹی کا پہاڑ لے کے پھرے گا، زمین سے کہے گا سبزہ ہوگا، زمین سبزہ اگائے گی، آسمان سے کہے گا بارش ہو جا تو بارش ہو جائے گی۔ ایک ہاتھ میں جنت لے کے پھرے گا، دوسرے ہاتھ میں جہنم لے کے پھرے گا، لیکن میرے بھائیوں اس کی جو جنت ہے وہی جہنم ہے، جو جہنم ہے وہی جنت ہے۔ جو دجال کی جنت میں گیا وہ جہنم میں گیا، جو جہنم میں گیا وہ جنت میں گیا۔ جو دجال پہ ایمان نہیں لائے گا اس کو آرے سے 2 ٹکڑوں میں چیر دے گا اور پھر اس کو زندہ بھی کر دے گا۔ آپ کے آبا و اجداد جو مر چکے ہیں آپ کہو گے ان کو زندہ کر کے بھی دکھا دے گا۔ بہت بڑا فتنہ ہوگا میرے بھائیوں، لیکن اس فتنے کو اللہ حضرت عیسیٰ کے ذریعہ ختم کرائیں گے۔ پوری زمین میں مارتا کاٹتا ہوا چلا جائے گا، صرف مکہ مدینہ میں انٹری نہیں ہوگی دجال کی، پوری دنیا کو چھو لے گا 40 دن میں، لیکن مکہ مدینہ میں انٹری نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ حرمین کے راستوں پہ اللہ نے کمانڈو لگا دیے ہیں فرشتوں کی شکل میں۔ دجال گھسنے کی کوشش کرے گا، یہ فرشتے جو کمانڈو کی شکل میں کھڑے رہیں گے یہ مار کے دجال کو بھگائیں گے، مکہ مدینہ میں اس کی انٹری نہیں ہوگی۔ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ آپ 10 نشانی گن لیجئے، میں آپ کو کچھ دینے آیا ہوں، اس کو شمار کر لیجئے۔ حضرت عیسیٰ آ گئے، دجال آیا، قتل ہوا، یاجوج ماجوج آ جائے گا۔ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے، دریاؤں سے گزریں گے کہ چلو پانی پئیں گے، دریا کا پانی خشک ہو جائے گا۔
پوری زمین کو فتنوں و فساد سے بھر دیں گے، یاجوج ماجوج مارتے کاٹتے چلے جائیں گے، جب دنیا والوں کو مار لیں گے اپنے تیر آسمانوں کی طرف چلائیں گے۔ اللہ کی حکمت اور قدرت دیکھیے، ان کی تیروں میں خون لگ کے نیچے آئے گا، کہیں گے ہم نے دنیا والوں کو مار لیا، آسمان والوں پہ بھی ہم غالب ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ دعا کریں گے، تھوڑے لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائیں گے وہی بچیں گے۔ اب یہ لوگ دعا کریں گے، اللہ یہ بلا ہٹا لے میرے مولا، بہت ہو گیا، بہت قتل و غارت بھری ہو گئی۔ ان کی گدیوں میں پھوڑے نکل جائیں گے اور سارے مر جائیں گے، اور جب مریں گے سڑیں گے، پوری زمین بدبو سے بھر جائے گی میرے بھائیوں۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ بڑی بڑی چونچوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کے دریاؤں میں پھینک دیں گے، آسمان سے بارش ہوگی، پوری زمین کلین ہو جائے گی، صاف شفاف ہو جائے گی، کچھ سالوں کے لیے اتنی برکت آ جائے گی، اتنی برکت آ جائے گی، ایک انار آج ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ایک انار 100 بیمار، ہاں ایک انار قبیلہ مل کے کھائے گا تو ختم نہیں ہوگا، اس کے چھلکے سے لوگ خیمہ بنا کے سایہ حاصل کریں گے۔ ایک اونٹنی اتنا دودھ دے گی پورا قبیلہ پیے گا تو ختم نہیں ہوگا، اور مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کوئی زکوٰۃ اور صدقہ لینے والا نہیں ہوگا، امن و امان کا اتنا غلبہ ہو جائے گا، شیر اور بکریاں ایک گھاٹ پہ پانی پیئیں گے، بکریوں کو شیروں کا ڈر نہیں ہوگا، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر حالات پلٹا کھائیں گے، کوئی دوسری نشانی آ جائے گی۔ تو حضرت عیسیٰ کا نزول، دجال کا نزول، یاجوج ماجوج کا نزول، 3 ہو گیا، اور 3 جگہ سے زمین دھسائی جائے گی، مشرق میں، مغرب میں، جزیرۃ العرب میں، 3 اور 3 6 نشانی ہو گئی۔ گن لیجئے، آپ شمار کر لیجئے، میں لے کے چل رہا ہوں آپ کو انتہا تک پہنچانے کے لیے۔ دیکھیے 6 نشانی ہو گئی، اس کے بعد ایک دھواں نکلے گا، ہاں زمین میں دھواں، آسمان میں دھواں، ہر جگہ دھواں ہی دھواں۔ 7 نشانی ہو گئی، زمین سے ایک چوپایا نکلے گا، ایک جانور اللہ زمین سے نکالے گا، کسی جانور کے پیٹ سے نہیں نکالیں گے، اور وہ جانور لوگوں کے ماتھے پہ نشان لگائے گا، ہذا مومن ہذا کافر، یہ مومن یہ کافر سب کے ماتھے پہ لکھے گا۔ 8 نشانی ہو گئی، 9ویں نشانی ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی، اور جہاں لوگ ٹھہریں گے وہ ٹھہر جائے گی، جہاں لوگ رات گزاریں گے وہ آگ بھی رات گزارے گی۔ ذرا دیکھیے، ہوائیں جیسے اللہ کے حکم سے چلتی ہیں نا، آگ بھی اللہ کے حکم سے جلتی اور جلاتی ہے، ہاں آگ بھی اللہ کے حکم سے جلتی اور جلاتی ہے۔ ابھی دیکھا نہیں آپ نے، سپر پاور کو اللہ نے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، اور سینکڑوں ہیلی کاپٹر مل کے جب آگ کا کوڑا اللہ نے برسا دیا تو سینکڑوں ہیلی کاپٹر مل کر کے بھی آگ نہیں بجھا پا رہے تھے۔ یہ اللہ کے حکم سے کوڑے برستے ہیں، آگ کے گولے برستے ہیں، اللہ جب چاہے جہاں چاہے آسمانوں سے پتھروں کی بارش کر دے، جب چاہے جہاں چاہے جس کو ملیا میٹ کر دے اور اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے۔ آخری نشانی حضرت اسرافیل علیہ السلام جو انتظار میں بیٹھے ہیں، اللہ سورج کو کہے گا تو یہی رک جا مغرب میں، اب تجھے کل صبح یہی مغرب سے نکلنا ہے، اب تجھے مشرق میں نہیں جانا ہے۔ میرے بھائیو، یہی وہ ساتھ ہوگی، یہی وہ آخری نشانی ہوگی جب لوگ سورج کو مغرب سے نکلتا ہوا دیکھیں گے، سارے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت کسی کا ایمان کوئی نفع نہیں دے گا اگر پہلے سے ایمان نہیں ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا، او لوگو، قبل اس کے کہ تمہاری جان آ کے حلق میں اٹک جائے، اور قبل اس کے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل جائے، توبہ کر لو، ورنہ پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہی وہ ساتھ ہوگی جب اللہ آسمان کو، جب اللہ سورج کو کہے گا کہ مغرب سے نکل جا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام میرے بھائیوں جو سور سے منہ لگائے ہوئے ہیں، عرش کی طرف اپنی نگاہیں جمائے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کب اللہ حکم دے دے، کب مولا کا حکم آ جائے، سور میں پھونک مار دے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ
واحدا، جب سور میں ایک مرتبہ پھونک مارا جائے گا، وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا، زمینوں کو اور پہاڑوں کو اللہ اٹھا لیں گے اور آپس میں ٹکرا دیں گے، دونوں چورا چورا ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقع ہونے والی، وہ زلزلہ برپا کرنے والی، وہ کھڑکھڑانے والی، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، وہ لوگوں وہ کھڑکھڑانے والی آ جائے گی، وہ زلزلہ برپا کرنے والی آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، آج دنیا میں ایک چھوٹا سا زلزلہ آتا ہے، ابھی دلی اور اس کے آس پاس میں 4 پوائنٹ کا زلزلہ آیا، عمارتیں لرز گئیں۔ کتنے پوائنٹ کا زلزلہ تھا ابھی جو آیا؟ ریکٹر اسکیل پہ اسے ناپا جاتا ہے۔ جو زلزلہ ناپنے کے ماہرین ہوتے ہیں نا، سائسمولوجسٹ ان کو کہا جاتا ہے، ریکٹر اسکیل پہ اسے ناپا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے زلزلہ کتنی شدت کا تھا اور اس کا مرکز زمین میں کتنا تھا، 5 کلومیٹر زمین کے نیچے، 10 کلومیٹر زمین کے نیچے۔ زلزلے کی شدت 4.5، 5.5 یا 6.5، اور 6.5 پہنچتے پہنچتے ساری عمارتیں دھڑام سے گر جاتی ہیں، بڑے بڑے مضبوط پل گر جاتے ہیں، زمینیں پھٹنے لگتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تو دنیا کا زلزلہ ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، وہ قیامت کا زلزلہ وہ اتنا خطرناک ہوگا، کس ریکٹر اسکیل پہ ناپا جائے گا؟ زلزلہ ناپنے کے ماہرین، ساری مشینری فیل ہو جائے گی، کوئی بھی اس کی شدت کو نہیں ناپ سکتا ہے، کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ دنیا میں جو زلزلہ آتا ہے صرف زمین پہ اثر کرتا ہے، کہاں اثر کرتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ دنیا میں آنے والا زلزلہ پہاڑ آسمانوں کو بھی اس نے متاثر کیا؟ کوئی ایک دو ستارہ ٹوٹ کے گر گیا ہو، یا کہیں سے کوئی آسمان کا کنارہ ٹوٹ کے گر گیا ہو، بات تیز زلزلہ آ گیا، سنے ہو کبھی؟ ہاں، عمارتیں گر جاتی ہیں، بلڈنگیں گر جاتی ہیں، زمین پھٹ جاتی ہے، پل گر جاتے ہیں، سب ہوتا ہے، لیکن آسمان میں یہ زلزلہ اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت کا زلزلہ ہوگا، زمین میں بھی اثر کرے گا، آسمان میں بھی اثر کرے گا، آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، چورا چورا ہو جائے گا۔ یہ ستارے جو آسمان کے ماتھے پہ جھومر کی طرح جھلملا رہے ہیں، یہ جھڑ جائیں گے، یہ دھڑ دھڑا کے نیچے افلاک سے زمین پہ گر جائیں گے، زمین بھی کوٹ پیس کے برابر کر دی جائے گی۔ میرے بھائیوں، پہاڑوں کو چورا چورا کر دیا جائے گا، ان کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیا جائے گا۔ دنیا میں کتنا خطرناک زلزلہ آ جائے، آپ دیکھو، اگر پہاڑ مٹی کا نہیں ہے، مضبوط والے جو پہاڑ ہیں ان پہ جلدی اثر نہیں ہوتا۔ ہاں، مٹی اٹی کے پہاڑ ہوتے ہیں تو لینڈ سلائیڈ ہو جاتا ہے، پہاڑ بھی گر جاتے ہیں، لیکن جو مضبوط پہاڑ ہوتے ہیں وہ جلدی نہیں گرتے۔ ہاں، لیکن قیامت کا زلزلہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ او لوگو ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا، ہر دودھ پلاتی ہوئی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ میرے بھائیوں، دنیا میں حالات کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہو جائے، کوئی ماں جلدی اپنے بچے کو نہیں چھوڑتی ہے، لیکن وہ قیامت کا زلزلہ ہوگا، مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گی۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، ہر حمل والی عورت کا حمل گر جائے گا، آپ لوگوں کو مدہوش دیکھیں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب ہی بہت بڑا ہوگا۔ میرے بھائیوں، کبھی دنیا میں کہیں آپ نے یہ تصور کیا ہوگا، کوئی بچہ بہت ٹینشن میں ہوگا اور وہ ایک ہی دن میں بوڑھا ہو جائے، کتنے حالات پر خطر ہو جائیں، ہاں، بموں کی بارش ہو رہی ہو، اب جان گئی کہ تب گئی،
ہاں کبھی کبھی آپ نے سنا کہ کوئی جوان ہی 1-2 دن میں بوڑھا ہو جائے، ہاں لیکن وہ قیامت کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ اگر تم نے اللہ کا انکار کیا اس دن سے کیسے بچ سکو گے جو دن بچوں کو بھی بوڑھا بنا دے گا۔ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ قیامت کے دن حضرت آدم سے کہیں گے یا آدم، حضرت آدم کہیں گے لبیک و سعدیک، اے اللہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں۔ اللہ کہیں گے اخرج باث النار، او آدم جہنم کا حصہ نکال دو۔ اللہ کتنا نکالوں جہنم کا حصہ؟ اللہ فرمائیں گے 1000 میں سے 999 جہنم کا حصہ نکال دو۔ اتنا سننا ہوگا، اتنا سننا ہوگا، فحینئذ یشیب الصغیر، اتنا سنتے ہی بچہ بوڑھا ہو جائے گا، حمل والی عورت کا حمل گر جائے گا، ہر ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، لوگ مدہوش ہو جائیں گے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے، اللہ 1000 میں سے 999 نکل جائے گا تو بچے گا کیا؟ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں گھبراؤ نہیں، اللہ یہ تعداد یاجوج ماجوج سے پورا کرے گا۔ کس سے؟ جس کا ابھی میں ذکر کر رہا تھا، یاجوج ماجوج تم میں سے صرف ایک ہوگا، بقیہ تعداد کس سے؟ اور آپ نے فرمایا صحابہ مجھے امید ہے 1/3 جنتی میری امت سے ہوں گے۔ صحابہ اتنے خوش ہو گئے، نعرہ تکبیر بلند کیا، آپ نے فرمایا صحابہ خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ آدھے جنتی میری امت سے ہوں گے۔ صحابہ اتنے خوش ہو گئے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر پکارا اور اللہ کی تعریف بیان کی۔ تو میرے بھائیو وہ قیامت کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا کہ دیکھیے 2 مرتبہ کم سے کم سور میں پھونک مارا جائے گا۔ بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ 3 مرتبہ سور میں پھونک مارا جائے گا، لیکن راجح قول جو میں سمجھتا ہوں وہ 2 ہے۔ پہلا نفخۃ الصعق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نفخۃ الصعق، بے ہوشی والا پھونک والی پھونک، یعنی پہلی مرتبہ جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے، اور دوسری مرتبہ جب سور میں پھونک ماریں گے اس کو نفخۃ البعث والنشور کہا جاتا ہے، سارے لوگ قبروں سے نکل کے میدان محشر کی طرف بھاگیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کی وہ حدیث بھی نگاہوں کے سامنے رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین النفختین 40، ایک مرتبہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا اور دوبارہ دونوں کے بیچ میں 40 کا فاصلہ ہوگا۔ کتنا؟ 40۔ صحابہ نے پوچھا 40 سنہ، ابو ہریرہ 40 سال آپ مراد لیتے ہو؟ پہلی مرتبہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا اور دوسری مرتبہ دونوں کے بیچ میں کیا 40 سال کا فاصلہ ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ابئی تو مجھے نہیں معلوم، میں نے نہیں سنا، میں نے نبی کو بس اتنا کہتے ہوئے سنا 40۔ ابو ہریرہ اپنے گھر سے نہیں لا سکتا، 40 تو 40، لوگوں نے کہا 40 مہینہ، ابئی تو 40 دن، کہنے لگے ابئی تو مجھے نہیں معلوم، بس آپ نے 40 کہا، میں نے 40 ہی سنا۔ اب وہ 40 سال بھی ہو سکتا ہے، 40 مہینہ بھی ہو سکتا ہے، 40 دن بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں جب سور میں پھونک مارا جائے گا اور لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، فنا کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ جب پھونک مارا جائے گا اور لوگ جب نکلیں گے نا، وہ میں ذرا ایک نقشہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اتنا آسان مت سمجھو دوستو، قیامت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب مطلب یہ نہیں ہے کہ بس خالی آپ سنیے اور دامن جھاڑ کے چلتے بنیے۔ حضرت انس خادم رسول کہتے ہیں ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میں مسجد سے نکل رہے تھے، مسجد کی چوکھٹ پہ ابھی پہنچے تھے کہ ایک آدمی آ گیا سامنے اور کہنے لگا متی الساعۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا ماذا اعددت لها، او سائل تو قیامت کے بارے میں سوال تو کر رہا ہے، تیری تیاری کیا ہے؟ کیا تیاری ہے تیرے پاس؟ حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کے فَكَأَنَّ الرَّجُلَ قَدْ اسْتَكَانَ،
نبی نے جب یہ کہا تیاری کیا ہے، وہ آدمی سٹپٹا گیا یہ سن کر کے. اس نے کہا ما عادت تو لہا کبیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ. اللہ کے رسول بہت زیادہ تو میرے پاس نمازیں نہیں ہیں، بہت زیادہ تو روزے نہیں ہیں، بہت زیادہ تو صدقے نہیں ہیں، لیکن میں اتنی بات ضرور جانتا ہوں، انی احب اللہ ورسولہ، میں دل کی گہرائی سے اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا انک ما من احببت، جس سے تم دنیا میں محبت کرتے ہو مجھے امید ہے اسی کے ساتھ قیامت میں رہو گے. تو میرے بھائیوں، قیامت کا بیان ہو رہا ہے. ذرا ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھے اس بڑے دن کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں، اس بڑے دن کو فیس کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے، زاد راہ ہمارے پاس کیا ہے میرے بھائیوں. اور یاد رکھو جیسے ہی آنکھ بند ہوگی قیامت آپ کی شروع. اسی لیے علماء نے تھوڑی سی توجہ چاہوں گا ہمارے شیخ عطا اللہ صاحب کہ علماء نے قیامت کہا ہے دو طرح کی ہوتی ہے. علامہ محمد بن صالح عثیمین وغیرہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ دیکھو ایک چھوٹی والی قیامت ہوتی ہے اور ایک بڑی والی. میں تذکرہ کر رہا ہوں بڑی والی قیامت کا، اور ایک چھوٹی والی بھی ہوتی ہے. کیا ہے وہ؟ جب انسان کی موت آ جاتی ہے فقط قامت قیامت ہوگی. جس کی آنکھ بند ہو گئی اور روح جسم سے پرواز کر گئی اس کی قیامت تو وہیں سے شروع ہوگی. اور ایک حدیث بھی اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے، من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. لیکن بات صحیح ہے، حدیث صحیح نہیں ہے. اس لیے مرنے والا اپنی نگاہوں سے آخرت کے مناظر دیکھنا شروع کر دیتا ہے. وہیں سے تو اس کو موت کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں، وہیں سرہانے رشتے دار بیٹھے ہوتے ہیں. کسی کو نظر آتے فرشتے؟ نہیں آتے، اس کو نظر آتا ہے. قبر میں اس کے ساتھ معاملہ، جنت کی کھڑکیاں تو کھل گئی ہے، جہنم کی کھڑکی تو اس کی تو قیامت وہی قائم ہو گئی. بتاؤ تیاری کیا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھو، ہر آدمی پوچھے. میرے بھائیوں وہ قیامت کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا لوگ اتنی ہڑبڑاہٹ سے اپنی قبروں سے نکلیں گے. یہ میں منظر دکھانا چاہتا ہوں. لوگ قبروں میں جو سو رہے ہیں نا، یار کس نے جگہ دیا، ہم تو سو رہے تھے قبر میں تھے. اب یہ ہو کیا گیا؟ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جب پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، خشعاً ابصارہم، سب کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، قبروں سے نکل کے ایسے بھاگیں گے جیسے ٹڈی دل چلتا ہے. ٹڈی دل دیکھے ہو بھئی؟ کسان ہیں آپ لوگ، کبھی آپ کے کھیتوں پہ ٹڈیوں کا دل آ کے بیٹھا ہے؟ ٹڈی دل نہیں دیکھے؟ ٹڈیوں کا جب لشکر چلتا ہے نا، جس کھیت پہ بیٹھ جاتا ہے پورا کھیت صاحب، ہاں تو ٹڈیوں کی طرح، کیونکہ ٹڈیاں جو ہوتی ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اور لا تعداد ہوتی ہیں، تو لوگ ایسے ہڑبڑاہٹ میں اٹھیں گے اور ایسے بھاگیں گے. اچھا دیکھیے، بھاگنا شروع میں کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہاں جانا ہے، کسی کو نہیں معلوم ہوگا. قرآن نے دوسری جگہ کہا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. روشنی جب جلتی ہے پتنگے جو اس کے سامنے آتے ہیں ایسے لوگ ہوں گے، کسی کو نہیں پتا جانا کدھر ہے، لیکن بعد میں پتا چل جائے گا جانا کدھر ہے. کیوں؟ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں جب سمت تعین ہو جائے گا اب کہاں جانا ہے، جب ایک پکارنے والا پکارے گا یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، پہلے نہیں معلوم ہوگا کہاں جانا. ہر کوئی ہڑبڑاہٹ کرے یار یہ ہو کیا گیا، ابھی تو قبر میں تھے یار، یہ کیا ہو گیا، کیا کرنا ہے بھیا، آپ کیا کریں گے. ہاں بعد میں سب کو پتا چل جائے گا جانا کدھر ہے. ایک پکارنے والا پکارے گا آؤ سب کو ادھر آنا ہے، اب سب کو پتا چل جائے گا ہاں اسی طرف جانا، اسی طرف جانا. اب ایک سمت میں سوچو اتنے لوگ جو آدم سے لے کر قیامت تک
سارے لوگ ایک ہی سمت میں بھاگیں گے تو بھاگنے کا منظر کیا ہوگا؟ یوم یخرجون من الاجداث سرا، جب لوگ قبروں سے نکل کے اتنی تیزی کے ساتھ بھاگیں گے، کانہم الی نصب یوفدون، ایسے لگے گا جیسے کسی نشان کو چھونے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ میراتھن ریس دیکھے ہو؟ شہروں میں ایک مقابلہ ہوتا ہے دوڑ کا، میراتھن ریس، اکثر ہر ملک میں ہوتا ہے۔ ایک ہی طرف لوگ بھاگتے ہیں، سارے چھوٹے بڑے بوڑھے سب لوگ دوڑتے ہیں، اگرچہ بعد میں سب کٹ جاتے ہیں، تھوڑے ہی لوگ رہ جاتے ہیں، لیکن نشان ہوتا ہے اتنے کلومیٹر بھاگنا اور اسی طرف بھاگنا، جیسے کوئی نشان گاڑ دیا جائے نا، سارے لوگوں کو نشان کی طرف بھاگنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچو اس بھاگدڑ میں، اسی بھاگدڑ میں کچھ لوگ چہرے کے بل چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ بھاگ رہے ہو، آپ کے بازو والا منہ کے بل چل رہا ہے، آپ دیکھو گے یا اللہ یہ کیا ہو گیا، ہاں یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحشر الکافر یوم القیامت علی وجہی، کافر کو اللہ جب میدان محشر میں جمع کریں گے تو چہرے کے بل چل کے آئے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول چہرے کے بل کیسے چلے گا؟ آپ نے فرمایا کیا وہ ذات جو دنیا میں پیروں پہ چلاتی ہے وہ آخرت میں اس بات کی طاقت نہیں رکھتی ہے کہ وہ قیامت میں چہرے کے بل چلائے؟ دنیا میں اللہ اگر نہ چلائے کوئی چل سکتا نہیں، اللہ ہی ہمیں پیروں کے بل چلاتا ہے، اور یہی اللہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن جو اللہ کا انکار کرتے ہیں نا، ان کو اللہ کیا کرے گا؟ چہرے کے بل چلائے گا، چہرہ نیچے پیر اوپر، کتنا بھاؤک کرنے والا منظر ہوگا۔ اچھا دیکھو، اور اسی میں کچھ لوگ چونٹی کی طرح چلیں گے۔ اللہ ہوگا، ارے بھائی دنیا میں 6 فٹ کا لمبے ترنگے آپ کے ہریانوی اور آپ کے راجستھانی تو ماشاءاللہ لمبے ترنگے ہوتے نا، 6 فٹ والے، 6.5 فٹ سے 6 فٹ والے، اب اسی میں کوئی چونٹی کی طرح چلے گا، کیسا لگے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحشر المتکبرون یوم القیامہ کامثال الذر فی صور الرجال، شکل تو انسانوں کی ہوگی لیکن جو تکبر کرنے والے ہیں، دنیا میں شیخی بگارنے والے ہیں، اترا کے چلنے والے ہیں، دوسروں پہ ظلم ڈھانے والے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو چونٹی کی طرح باریک کر دے گا، لوگ انہیں پیروں سے رونڈتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اللہ۔ اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے ایک پیروا رکھیں گے وہاں اور دوسرا جائے گا یہاں لڑکھڑاتے ہوئے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ سود کھا کھا کے جو ٹون بڑھاتے ہیں، الذین یاکلون الربا لا یقومون، جو دنیا میں سود کھاتے ہیں قیامت کے دن جب میدان محشر میں لائے جائیں گے ایسے اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو پائیں گے، لڑکھڑاتے ہوئے آئیں گے۔ الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان نے کسی کو چھو کے مجنوں بنا دیا ہو، خبتی بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو، دیوانہ بنا دیا ایسے۔ اور جن کے پاس 2 بیویاں ہوتی ہیں وہ کیسے آئیں گے؟ ہاں، ایک کو رانی اور دوسری کو کانی۔ ہاں، جو لوگ 2 بیویوں والے ہیں اگر انصاف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی کیسے لائے گا قیامت کے دن؟ ایک پہلو جھکا ہوا، بیلنس بگڑ جائے گا، ڈس بیلنس اللہ کر دیں گے۔ کیوں؟ دنیا میں اس کا بیلنس برابر نہیں تھا، اپنی بیویوں میں انصاف نہیں کرتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 2 بیویوں کے بیچ میں انصاف نہیں کرتا ہے قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا تو اس کا ایک پہلو ایسا جھکا ہوا ہوگا۔ اور سنیے، ابھی معاملہ ختم نہیں ہو رہا ہے، دنیا میں جو غداری اور مکاری کرتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی ان کو کیسے لایا جائے گا؟ دھوکہ دیتے ہیں، غدار سمجھتے نا، دھوکے باز، دنیا میں جو غداریاں کرتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں
युनसब लिकुल्ल गादिरिन लिवाउन यौमल क़ियामत इंद इस्तिही। क़यामत के दिन हर गद्दार के चूतर के पास एक झंडा लगा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? बहुत बड़ा झंडा लगा दिया जाएगा और उस पे लिख दिया जाएगा, हादिही कुदरतो फलान इब्ने फलान, ये फला के बेटवा फला की गद्दारी है, ये दुनिया में गद्दारी करता था। अरबों का दस्तूर था, जब किसी को इज्जत देना चाहते थे, शोहरत देना चाहते थे, सफेद झंडा लगाते थे, और किसी को रुसवा करना चाहते थे, काला झंडा लगाते थे। समझ गए ना? क़यामत के दिन गद्दारों के लिए भी झंडा लगाया जाएगा और उनको रुसवा कर दिया जाएगा। दुआ करो अल्लाह क़यामत के दिन हम सबको रुसवाई से। मेरे भाइयों, क़यामत का दिन इतना खतरनाक दिन होगा, वो दिन तो भागा फोड़ने वाला होगा। यौम तबियद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह। उस दिन कुछ लोगों के चेहरे सफेद होंगे, रोशन होंगे, कुछ लोगों के चेहरे काले सियाह होंगे। मेरे भाइयों, क़यामत के दिन अगर रुसवाई हो जाए सबके सामने, पूरे मजमे के सामने, तमाम खलाइक के सामने, अगर भाड़ा, दुनिया में देखो आदमी अपनी शातिराना चालों से, अय्यारियों से, मक्कारियों से बहुत सारी चीजों पे पर्दे डाल देता है, लेकिन वहां भाड़ा फूट जाएगा, वहां अल्लाह जलीलो रुसवा कर देगा बहुत सारे लोगों को। इसलिए दुआ मांगते रहो, अल्लाह बड़े दिन की रुसवाई से बचा ले, क़यामत की रुसवाई से मौला। मेरे भाइयों, जो लोग दुनिया में अल्लाह के माल में खयानतें करते हैं, क़यामत के दिन आएंगे, कोई अपने कंधे पे ऊंट लाद के लाएगा, ऊंट चिल्ला रहा होगा, ऊंट बिलबिला रहा होगा, कोई घोड़ा लाद के ला रहा होगा, घोड़ा हिनहिना रहा होगा, कोई बकरी लाद के लाएगा, बकरी मिमिया रही होगी। क्यों? अल्लाह के माल में से उसने चुरा लिया होगा, दबा लिया होगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक सुई एक धागा क्यों ना हो, अगर अल्लाह के रास्ते में मिला है तो लाओ यहाँ जमा कर दो। इसलिए कि कोई एक सुई और एक धागा भी अल्लाह के नाम पे अगर लाया है, दबा लेगा। कान गुलूलन याती बिही यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन वो भी खयानत होगी, कंधे पर लाद के लाएगा। वमयगुलुल जाति बिमा गल्ला यौमल क़ियामा, जो भी खयानत करेगा, जो भी गनीमतों में अल्लाह के माल में खयानत करेगा, अपने कंधे पर लाद के लाएगा। तो मेरे भाइयों, मैं क़यामत का मंजर ये बता रहा था आपको, बड़ा ही खतरनाक मंजर होगा। ऐसा मंजर अभी आपने सुना कि वो जलजला इतना खतरनाक होगा, एक दिन में बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, मामूली बात है। और सुनो, मैं एक झलक और आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब वो जलजला आएगा ना और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे, अब ये कलेजा जो है ना, हमारे सीने में जो दिल धड़क रहा है ना, ये दिल यहाँ नहीं रहेगा। कहाँ रहेगा? वहां से निकल जाएगा, हवा के गले में अटक जाएगा। अल्लाह फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वअंदिरहुम यौमल आज़िफा, वो क़यामत जो करीब आ गई है, उस करीब आने वाले दिन से नबी लोगों को डरा दीजिए। इदिल क़ुलूबु लदल हनाजिर काज़िमीन, गम के मारे, दहशत के मारे, खौफ के मारे, वो दिन इतना खौफनाक होगा, इतना हौलनाक होगा, लोगों के कलेजे गले में आ जाएंगे। दुनिया में देखो, अगर डर लग जाए किसी को बहुत ज्यादा दहशत में, क्या होगा? हार्ट अटैक हो जाएगा, यही होगा ना, बेहोश हो जाएगा। लेकिन दिल अपनी जगह छोड़ दे, अब वहां छोड़ करके यहाँ गले में आके अटक जाए, ना ऊपर जाए ना नीचे आए, अल्लाह अकबर, सारा मामला उलट जाएगा। ये आंख उलट जाएगी, ये दिल उलट जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं, यखाफून यौमन ततकल्लबु फीहिल कुलूब वल अबसार, जो मोमिन होते हैं उस दिन से डरते हैं। कर लो तैयारियां, अपने मौला को रो रो के मना लो, अपनी अय्यारियों मक्कारियों से तौबा कर लो, अपनी ज्यादतियों से तौबा कर लो, फिस्को फुजूर से तौबा कर लो, चोरी ज़िनाकारी से तौबा कर लो, बातिल कमाइयों से तौबा कर लो। मेरे भाइयों, इसलिए कि वो क़यामत का ज़लज़ला बड़ा खतरनाक होगा।
توبہ کر لو. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. جو مومن ہوتے ہیں اس دن سے ڈرتے ہیں جو دن، اس دن میں میرے بھائیوں نگاہ بھی الٹ جائے گی، دل بھی الٹ جائے گا، آنکھ بھی الٹ جائے گا اور دل بھی الٹ جائے گا. اللہ اتنا خطرناک. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. جو بھی ظالم کرتے ہیں اللہ کو تم غافل مت سمجھو. جو لوگ ظلم ڈھاتے ہیں نا رعایا پر، اللہ کے بندوں پہ، جب ظلم گزرتا ہے حد سے، موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے. میرے بھائیوں ظالموں کو کوئی خبر کر دے کہ یہ ظلم کا دور زیادہ دنوں تک چلنے والا، یہ مت سوچو کہ ہمارا پروردگار غافل ہے. اللہ ظالموں کو چھوٹ تو دیتا ہے لیکن ڈھیل تو دیتا ہے لیکن چھوٹ نہیں دیتا، تھوڑی سی مہلت دیتا ہے. لیکن جس دن رسی کھینچے گا نا، ان اللہ لیملی للظالم، اللہ تھوڑی مہلت دیتا ہے لیکن فَإِذَا أَخَذَهُ لَن يُفْلِتَهُ، جب کھینچے گا نا رسی چھوڑے گا نہیں. إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ کو غافل مت سمجھو، یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ القلوب والابصار. بس اللہ تھوڑی سی مہلت دیتا ہے، مؤخر کرتا ہے، تھوڑا ڈیلے کرتا ہے معاملہ اس دن کے لیے جس دن یہ آنکھیں، یہ نگاہیں سب پلٹ جائیں گی. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، آنکھیں پلٹ جائیں گی میرے بھائیوں. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. سارے لوگ تیزی کے ساتھ بھاگ رہے ہوں گے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، میدان محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے اور ان کی پلک بھی، آنکھ بھی نہیں جھپکے گی. اس ایک پکارنے والے کی آواز کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، آنکھ بھی چھپکانے کی مہلت نہیں ملے گی. وافئدتہم ہوا، ان کے دل خالی ہوں گے. ہوا کا مطلب ان کے سینے خالی ہوں گے، سینے میں دل نہیں ہوگا، یہاں آ کر کے گلے میں اٹک جائے گا. تو میرے بھائیوں وہ دن بہت ہی یقیناً آئے گا، وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا. وہاں نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، کوئی کسی کو پرسان حال نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امی و ابی، اپنی ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبتہ و بنی، اپنی بیوی سے بھاگے گا، بچوں سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. میرے بھائیوں سب کے نام اعمال بانٹے جائیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں صحیفہ ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا. اللہ جل شانہ لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا. سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدنى الشمس یوم القیامت، قیامت کے دن سورج قریب کر دیا جائے گا، مقدار میل، 1 میل کے فاصلے کے برابر. راوی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم میل یہ تمہاری یہ ہے جو راستہ چلتے ہو نا، 1 میل 2 میل یہ والا میل ہے، یا میل جو ہوتا نا جس سے تم سرما لگاتے ہو،
सुरुंगदानी में जो सलाई डालते हो ना, मुझे नहीं मालूम दोनों में से क्या मुराद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लोग पसीनों में शराबोर होंगे, किसी का पसीना टखने तक होगा, किसी का पसीना घुटने तक होगा, किसी का पसीना कमर तक होगा, किसी का पसीना गले तक होगा, किसी का पसीना मुंह में लगाम लगाए होगा। अल्लाह के रसूल ने हाथ के इशारे से ऐसे यहां तक पसीना, अब डूबे कि तब डूबे, ऐसा लगेगा अभी पसीने में ही डूब जाएंगे। हाँ, लोग पसीनों में डूबे हुए होंगे, सबको हिसाब किताब की जल्दी पड़ी होगी, लेकिन मेरा मौला इतनी जल्दी हिसाब लेने के लिए नहीं आएगा। अफरा तफरी होगी, लोग इधर उधर अंबिया के पास जा रहे होंगे, सारे अंबिया दामन झाड़ लेंगे, कोई भी सिफारिश करने के लिए तैयार नहीं होगा। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर कोई कहेगा ना भैया ना, आज अल्लाह के सामने तो मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है, अगर मौला मुझसे ही पूछ बैठा तो क्या जवाब दूंगा। आखिर में बारी हमारे नबी की आएगी, आप अर्श के नीचे सजदे में गिर जाएंगे, मौला फरमाएंगे इरफा रासका या मोहम्मद इश्फा तुशफ़ा सल तुअता, मोहम्मद सर को उठाओ, मांगो क्या मांगते हो, करो सिफारिश, तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी, तुम्हारी शफाअत। इसीलिए मैंने कहा था अपनी एक नज़्म में, जब कोई नबी डर के शफाअत न करेगा, जब कोई नबी डर के शफाअत न करेगा, ढूंढेंगे सभी हश्र में सरदार कहाँ है, इस दौर में जन्नत के खरीदार कहाँ है, गफलत में पड़े हैं सभी बेदार कहाँ है, वो देखो बुलाती है हमें हूर बहिश्ती, हम हूर के दिल माँ के तलबगार कहाँ है। मेरे भाइयों, वक्त खत्म हुआ चाहता है, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, इसलिए कि हम लोगों को निकलना भी है और यहाँ से जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हम आपसे विदा लेंगे। और ये कोशिश ये होगी कि मेरे भाइयों कुछ इबरत हासिल करके, नसीहत हासिल करके आप यहाँ से जाएं। उस बड़े दिन के लिए मेरे भाइयों तैयारी कीजिए। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन अब मैं इससे ज़्यादा मैं वक्त नहीं दूसरे का ले सकता। हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त फाजिल दोस्त अब्दुल गफ्फार सलफ़ी साहब भी तशरीफ़ फरमा है और हम दोनों को साथ में निकलना है। मेरे भाइयों, जो कुछ बातें कही गई हैं, मुझे उम्मीद है कि कुछ आप ज़रूर इबरत हासिल करेंगे और उस बड़े दिन के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे, नेकियों का बैलेंस जमा करेंगे। जब तक सेहत है, तंदुरुस्ती है, मेरे भाइयों आफियत है, अपने मौला को हम खुश कर लें और अपने गुनाहों से तौबा कर लें। मैं शुक्रगुजार हूँ शेख अताउल्लाह साहब और उनकी पूरी टीम कि उन्होंने मुझे यहाँ आने की दावत दी और मैं भी बड़ा मसरूफ़ आदमी हूँ, मैं एक इदारे से जुड़ा हूँ, फिर भी किसी तरह हमने वक्त निकाल के यहाँ तक मैं आने की मैंने कोशिश की है और कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। अगर अल्लाह ने उम्र में, वक्त में बरकत अता की तो फिर कभी आप भाइयों से मुलाकात होगी। अल्लाह आप सब कुछ खैर अता फरमाए। इसका इतनी देर रात तक आप बैठे हुए हैं, थोड़ी देर और आप सब्र कीजिए, इंशाअल्लाह शेख की तकरीर होगी और उसके बाद हो सकता है कि प्रोग्राम का इख्तिताम का ऐलान हो या जैसा भी शेड्यूल होगा हमारे शेख अताउल्लाह साहब वो उसका ऐलान करेंगे। आमीन व तौफीक इल्ला बिल्लाह व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये शेख मोहतरम मुस्तफ़ा अजमल मदनी साहब आप जनाब के सामने क़यामत की हौलनाकियाँ के बारे में बता रहे थे।